اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو یقیناً اللہ بھی کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔ تشریح: یعنی محبت صرف زبان سے اظہار محبت کا نام نہیں بلکہ اس کو عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی بھی ہو۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو نہ کرتا ہو مگر زبان سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بلند باغ دعوے کرتا ہو، وہ اس محبت سے محروم ہے جو دین میں مطلوب ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ایک اکائی ہے جن میں سے ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ رسول کی نافرمانی اور ان کے احکام کا انکار کر کے اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے اور نہ اللہ کی نافرمانی کر کے رسول کی اطاعت، کیونکہ اصل مقصود اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول بھی منشاء ربانی اور حکم خداوندی ہی کا ترجمان ہوتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے اور اس کی نافرمانی بھی اللہ ہی کی نافرمانی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح حدیث نبوی بھی حجت ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو تسلیم کرتا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ حدیث کے دلیل و حجت ہونے کا انکار کر جائے۔ پہلے آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا حکم فرمایا گیا ہے اور دوسری آیت میں اطاعت کا۔ اتباع افعال کی نقل کرنے کا نام ہے اور اطاعت جس بات کا حکم دیا جائے اس کی تعمیل کا۔ گویا پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی فعلی احادیث کا حجت ہونا بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی قولی احادیث کا حجت ہونا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ ہی نے آدم، نوح، اولاد ابراہیم اور اولاد عمران کو ساری دنیا پر منتخب کیا تھا۔ تشریح: یہ انتخاب نبوت اور ہدایت کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے انبیاء گزرے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء آپ ہی کے خاندان میں سے ہیں، اسی لیے آل ابراہیم فرمایا گیا تاکہ ان تمام پیغمبروں کو شامل ہو جائے۔ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی، یہاں دونوں کا امکان ہے۔ بعض مفسرین نے پہلے کو ترجیح دی ہے اور آل عمران سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مراد لیا ہے، اور بعض نے دوسرے کو ترجیح دی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد لی ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ واللہ سمیع علیم۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہے اور اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تشریح: یعنی جن انبیاء کا ذکر آیا ان میں ایسی قرابت ہے کہ ایک دوسرے کے آباء و اجداد یا ابناء و اولاد میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں، اور عمران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ وہ وقت ابھی یاد رکھے جانے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے دعا کی، میرے پروردگار، میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ آپ کی عبادت اور آپ کے گھر کی خدمت کے لیے فارغ ہوگا۔
آپ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے لڑکی کو جنا تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اس سے خوب واقف تھے، اور لڑکا بھی اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ تشریح: یہودیوں کے یہاں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے اولاد کو وقف کرنے کا سلسلہ بہت پہلے سے آ رہا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے منت ماننے کا منشا بھی یہی تھا۔ والدہ مریم کی دعا کے درمیان یہ فقرہ خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا یہ کہنا کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے بطور بیان واقعہ کے تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف تھے، اور اس نومولود لڑکی سے اللہ تعالیٰ کو وہ کام لینا منظور تھا جو ایک عورت ہی کے ذریعے انجام دیا جا سکتا تھا، نہ کہ مرد کے ذریعے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ فقرہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ہے کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے، اور بیٹی بیٹے کی طرح دین کی خدمت نہیں کر سکتی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تشریح: ایک نیک ماں اور خدا ترس خاتون کی اپنے اولاد کے بارے میں کیا آرزو ہونی چاہیے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے اس فقرے سے ظاہر ہے کہ اس کی اولاد خدا کے مطیع و فرما بردار اور شیطان سے نفرت کرنے والی اور بیزار ہو۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ چنانچہ اس کے پروردگار نے اس کو بہتر طور پر قبول کر لیا، اس کی اچھی نشو نما کی۔ تشریح: اچھی نشو نما جسمانی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ بچوں میں بڑھنے اور پروان چڑھنے کی جو عام رفتار ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی نشو نما کی رفتار اس سے تیز تھی، اور روحانی نشو نما بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی بتقاضۂ عمر بچپن میں عبادت اور انابت اللہ کی کیفیت نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے اندر بچپن ہی سے یہ کیفیت نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ تشریح: حضرت زکریا علیہ السلام جو خود پیغمبر تھے، ہیکل سلیمانی کے ذمہ دار بھی تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی، چنانچہ والدہ مریم علیہ السلام کی نظر پوری کی گئی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جب بھی زکریا علیہ السلام کمرے میں مریم کے پاس آتے تو اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز پاتے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے مریم، تجھے یہ چیز کہاں سے مل جاتی ہے؟ مریم بولی، اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ تشریح: یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انواع و اقسام کے اور موسمی اور غیر موسمی پھل موجود رہتے تھے، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے باعث حیرت ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے انبیاء کے لیے بعض خلاف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح اولیاء سے بھی بعض خلاف عادت امور ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء کے ہاتھوں اس طرح کی کوئی بات ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اولیاء سے متعلق ایسے واقعات کو کرامت۔ بعض حضرات نے رزق سے روحانی فیض مراد لیا ہے، جو نہ قرآن کی عبارت اور اس کے سیاق و سباق سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ احادیث و آثار سے، کیونکہ اگر روحانی رزق مراد ہوتا تو یہ کوئی باعث تعجب بات نہ ہوتی، اور اس کو بنیاد بنا کر حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی دعا نہ فرماتے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔
یہ ماجرا سن کر وہیں زکریہ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرنے لگے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما دیجیے، بے شک آپ ہی دعا کے سننے والے ہیں۔ تشریح: حضرت زکریہ علیہ السلام خود بوڑھے تھے اور بیوی بانجھ تھی، بظاہر اولاد کی کوئی توقع نہ تھی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کا پھل دیکھ کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل کی دیرینہ آرزو نے پھر کروٹ لی کہ کاش اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما دیتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے طلبگار ہوئے۔ بائبل میں بھی اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد دینا اور اولاد سے محروم رکھنا اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ کوئی انسان خواہ وہ مقام نبوت پر فائز ہو، دوسرے کو صاحب اولاد بنانا کیا معنی اپنے آپ کے لیے بھی اولاد کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کی خواہش رکھنا زہد و تقوی کے خلاف نہیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے صالح اولاد کی دعا فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ مومن کو بھی اپنے اولاد کی آخرت اور دینداری کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا، مقتدا و پیشوا، بہت ضبط نفس کرنے والا، نبی اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا۔ تشریح: حسور کے معنی نامردہ کے بھی ہے، عورت سے بے رغبت شخص کے بھی اور ضبط نفس کرنے والے کے بھی، لیکن یہاں یہی آخری معنی مراد ہے کیونکہ پیغمبر اپنے صفات کی طرح ذاتی خوبیوں کے اعتبار سے بھی اوج کمال پر ہوتا ہے، اور من جانب اللہ نقائص و عیوب سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جبکہ کسی مرد کا عورت کی طرف رغبت سے محروم ہونا یا نامردہ ہونا ایک جسمانی نقص ہے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، مجھے کس طرح بیٹا ہوگا حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ ارشاد ہوا، اسی طرح کہ اللہ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دنوں تک سوائے اشارے کے کوئی بات نہ کر سکو گے، اور اپنے پروردگار کو خوب یاد کرنا اور صبح و شام تسبیح کرتے رہنا۔ تشریح: یعنی اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ ذکر و تسبیح پر تو قادر رہیں گے، لیکن 3 دنوں لوگوں سے بات چیت کرنے کی قدرت باقی نہیں رہے گی۔ بائبل کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرزنش تھی، لیکن قرآن کے لب و لہجے سے ظاہر ہے کہ یہ بطور سرزنش اور عذاب کے نہ تھا، بلکہ محض ایک علامت اور نشانی کے طور پر یہ کیفیت طاری ہوئی تھی۔ قرآن مجید نے اسی طرح جا بجا اس غبار کو دھونے کی کوشش کی ہے جو یہودیوں نے انبیاء کرام کی پاک زندگی پر ڈال دیا تھا۔ اشارے سے گفتگو سے یہ فقہی مسئلہ بھی نکل آیا کہ اشارہ بھی کلام کے قائم مقام ہے۔ بعض صورتوں میں اشارہ مطلقاً بولنے کے حکم میں ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں بوقت ضرورت۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک حدود یعنی شریعت کی مقرر کردہ سزاؤں میں صرف اشارے سے اقرار کرنا معتبر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔